فضا مہدی کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I want to ask if adhan starts before the time of imsak and a person is drinking water, will his fast be maintained? اگر اذان جو ہے وہ امساک کے وقت سے پہلے شروع ہو جائے, نہیں, اگر اذان جو ہے وعلیکم السلام, بات یہ ہے کہ اذان اگر قبل از وقت شروع ہو گئی ہے, وہ شاید نماز شب کی اذان ہو یا کوئی اور اذان ہو, آپ کے لیے جو وقت ہے یہ اول وقت فجر ہے, اس سے پہلے امساک ہے تھوڑا سا, یعنی وہ آپ فجر تک کھا سکتے ہیں, لیکن کیونکہ فجر کا وقت بالکل واضح نہیں ہوتا, اس لیے کیا کیا جاتا ہے, امساک کا احتیاطاً جو ہے وہ 10 منٹ دے دیتے ہیں بس وقت, تو 5-10 منٹ پہلے جو ہے روزہ بند کر دیں تاکہ آپ خدا نہ کرے فجر تک کھاتے نہ رہ جائیں. تو اگر کوئی جان بوجھ کے کھا لے تو پھر روزہ باطل ہو گیا, اس کی قضا واجب ہے, اس کا کفارہ بھی دینا ہے. لیکن اگر کوئی غلطی سے کھا لے تو پھر اس کی جو ہے وہ روزہ ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ نے اذان سے پہلے جو ہے روزے کو روکنا ہے, یہ واجب ہے. شہر بانو مہدی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. Is it necessary to pray نفلی نماز اعمال رمضان by standing as sometimes they are very long even if I am young? اوکے, وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کے جو اعمال ہیں, کچھ تو اگر آپ قضا نمازیں پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ شبہ قدر میں 102 رکعت جو ہے وہ قضا پڑھتے ہیں, قضا نماز کو کھڑے ہو کے پڑھنا. لیکن اگر آپ مستحب نمازیں پڑھ رہے ہیں تو مستحب نماز جو ہے وہ آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. مستحب اعمال جو ہیں وہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, ان میں نمازوں کے اندر کھڑے ہونا واجب نہیں ہے. سائرہ یاور, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. I want to ask how can I protect myself from evil eyes because if I often get sick whenever I go to the gatherings, kindly suggest me any dua or amal to protect myself. بات یہ ہے کہ نماز, یہ انہوں نے کہا نظر بد سے بچانے کے لیے. نظر بد سے بچانے کے لیے العین حق, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نظر کا لگنا پر حق ہے, کنز الامال میں. یہ اہل سنت کی کتاب ہے اور شیعہ کتابوں میں بھی ہے, امام ائمہ علیہ السلام. العین حق, نظر کا لگنا پر حق ہے. وللعین 8 آیات فی القرآن, قرآن میں 8 آیات ہیں نماز سے بچانے کے لیے. سورہ فاتحہ 7 آیات ہیں, آیت الکرسی ہے, تو یہ آیت الکرسی پڑھیں. یہ آیت الکرسی جو ہے آپ کو نظر بد سے بچاتی ہے. اس کے علاوہ نظر اتار لیں, مختلف ٹوٹکے ہیں, لوگوں نے ہر ملک کے اندر مختلف ٹوٹکے ہیں, لیکن ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ہرمل کا دانہ ہے, امیر المومنین علیہ السلام سے اس کے متعلق روایت ہے, تو علماء کے فرمانے پہ کہ ہرمل کا دانہ گھر میں رکھیں, اسفند جسے کہتے ہیں فارسی میں. تو یہ اس کا دانہ جو ہے گھر میں جلائیں, اس کا جو ہے یہ نظر بد سے اتارنے کے لیے. مختلف ٹوٹکے بہرحال, لیکن یہ بھی روایات میں جو ہے بہت سی چیزیں ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ آیت الکرسی بچاتی ہے, سورہ فاتحہ نظر بد سے بچاتی ہے, تو اپنے اوپر دم کر لیں. اور اگر آپ خود کسی کو دیکھیں یا کچھ کہ ہم بچہ کتنا پیارا ہے, وہ فوراً کہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, تو آپ کی نظر نہیں لگے گی. اور اگر کوئی اور کہہ دے کہ کتنا پیارا بچہ ہے اور ماشاء اللہ نہیں کہا, تو آپ خود ہی کہہ دیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھ دیں, انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. اپنے اوپر پڑھ لیں. یہ مختلف سوالات ہیں. اچھا, دعائے سکینہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. دعائے جوشن کبیر کی فضیلت رمضان مبارک میں کیا ہے؟ دعا جوشن کبیر جو ہے وہ ہماری افضل ترین دعاؤں میں سے ہے, اور دعا کمیل کو افضل ترین بعض علماء نے لکھا ہے, جیسے علامہ مجلسی نے, شیخ عباس قومی نے کہا کہ افضل ترین دعا جو ہمارے پاس ہے دعائے کمیل. دعا جوشن کبیر میں اسماء الہی ہیں, 100 بند ہیں, ہر بند میں 10 اللہ کے نام ہیں, یعنی 1000 اسماء الہی. کفن پہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اس سے عذاب نہیں ہوتا, اس کے بے انتہا فضائل. اور روایات میں شیخ عباس قومی نے جو حضرت امیر سے روایت کی, اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایات کی ہیں, مفاتیح الجنان میں اور کتابوں میں, علامہ مجلسی نے ظاہر کی ہے, لیکن یہ مفاتیح میں نے جو دیکھی ہے شیخ عباس قومی نے درج کی ہے. جو ماہ رمضان میں 3 دفعہ جوشن کبیر پڑھے گا, اس کو جنت سے امان, اور یعنی جہنم سے امان, جنت کی ضمانت کہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا, وہ عذاب نہیں ہوگا اس پہ انشاءاللہ جہنم کا, اور اس کے گناہ معاف ہوں گے. یعنی اس طرح سے روایات ہیں کہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہوگا جو 3 دفعہ ماہ رمضان میں جوشن کبیر پڑھے. علیزہ رضوی نے سوال کیا ہے, what are the names of 4 main companions نائبین آف امام زمانہ؟ امام زمانہ علیہ السلام کے جو تھے 4 نواب اربع, یعنی آپ پوچھ رہے ہیں میرے خیال میں نواب اربع. نائبین جو ہے وہ عین سے نہیں ہے بلکہ حمزہ سے, نائب سے, نیابت سے, نائبین, 4 نائب ہیں. ان 4 نائبین کے نام ہیں حضرت عثمان ابن سعید پہلے نائب ہیں, اور محمد ابن عثمان ابن سعید انہی کے بیٹے دوسرے نائب ہیں جو طولانی ترین مدت رہے. 260 ہجری میں امام کی غیبت صغرا شروع ہوتی ہے,
260 ہجرہ میں 267 تک جو ہے وہ حضرت عثمان ابن سعید رہے مرحوم، وہ رہے۔ چاروں کی قبریں بغداد میں ہیں، اور پھر 267 ہجری سے 305 ہجری تک سب سے طولانی جو مدت رہے ہیں 38 ایئرس تقریباً 38 سال، وہ محمد ابن عثمان ابن سعید العمری جو ہیں وہ رہے امام کے نائب۔ پھر حسین ابن روح تیسرے نائب ہیں 305 ہجری سے 326 ہجری تک 21 سال، اور پھر تیسرے نائب ہیں تو حضرت علی ابن محمد سامری، ان کو وہ 3 سال رہے 329 ہجری تک 329 ہجری تک، اور پھر ان کو امام نے جو ہے وہ خط لکھا، توقیر مبارک ہے وہ کہ میں علی ابن محمد سامری آپ کا جو ہے اس تاریخ کو انتقال ہو جائے گا، تو ایگزیکٹ ڈیٹ بتائی امام نے، اور آپ اس کے بعد اعلان کر دیں کہ کوئی بھی نائب خاص نہیں ہوگا، اس کے بعد جو ہے ایک طویل غیبت ہوگی، اس میں بے انتہا فتنے فساد ہوں گے، بے انتہا مسائل ہوں گے، اور لوگ اپنے ایمانوں کو بچا کے رکھیں، میرے ظہور کی دعا مانگیں، اور میں ایک طویل غیبت کے بعد ظہور کروں گا، اس کے بعد پھر میں نیابت عامہ ہوگی، نیابت خاصہ نہیں ہے، کوئی بھی دعویٰ نہ کرے کہ میں ہوں جس کو امام نے اپوائنٹ کیا، بلکہ جس میں شرائط دیکھو اس کی طرف رجوع کو، یعنی تو بیسکلی امام نے بتا دیا تھا کہ بھی یہ جو ہیں ان کی تاریخ انتقال ہے، ان کو بتا دیا تھا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو دفنایا وہیں بغداد میں۔ ایف ایم علی، آغا پلیز ایکسپلین دا لاسٹ رکعت وتر آف نماز تہجد۔ تہجد کی جو ہے وہ 11 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھیں تو نماز شب کہلاتی ہے۔ 2 رکعت نماز شفا ہے جس میں قنوت نہیں ہے، اور پھر 1 رکعت ہے نماز وتر۔ نماز وتر جو ہے وہ 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں گے، جس میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، کچھ بھی نہ پڑھیں تب بھی آپ فوراً قنوت پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 دفعہ سورہ اخلاص مستحب ہے، فاتحہ کے بعد فاتحہ تو پڑھنی ہے، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس، یہ 3 دفعہ تینوں آخری سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر قنوت، اور طولانی قنوت ہے، قنوت میں لا الہ الا اللہ، یہ جو قنوت اس کا مشہور و معروف قنوت ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو سبحان، یعنی جب آپ قنوت میں آ جائیں تو ایک طولانی اس کا قنوت ہے، آپ دونوں ہاتھ بلند کرنے کے بعد آپ تسبیح بھی ہاتھ میں لے سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ 40 زندہ یا مردہ مؤمنین کے نام لے کے ان کی مغفرت کی دعا مانگنی ہے۔ اللہم اغفر لے، مثلا میرا نام اگر اللہم اغفر لے علی رضا ابن وقار عباس، ایسے نام لیں گے، اور 40 مومنین کے ہر دفعہ میں اللہم اغفر لے، اللہم اغفر لے، ایسے اللہم اغفر لے پروردگار مغفرت فرما، 40 مومنین کے، کم از کم 40 مومنین زندہ مردہ کے نام لیں گے، زندہ کا بھی نام لے سکتے ہیں، مردہ کا بھی، اور پھر 70 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں گے، اور پھر اور دعائیں ہیں، لیکن یہ پھر اس کے بعد 7 دفعہ یہ دعا پڑھ لیں کہ بھی اعوذ بک من النار، یہ جو دعا ہے اس کو مختصر سے یہ جملہ پڑھ لیں 7 دفعہ، اور عفواً ہے، عفواً 300 دفعہ، لیکن اگر چاہیں تو سجدے میں پڑھ لیں، یعنی یہ بہت سی چیزیں چھوڑ بھی سکتے ہیں تہجد کے اندر، تو یہ آپ العفو 300 دفعہ، یا عفواً اگر کہیں تو 300 دفعہ، اور اس کے بعد دعائیں ہیں لیکن اس کو چھوڑ کے بس یہ اتنا پڑھ لیں کافی ہے، بے شک عفواً بھی چھوڑ دیں، اس کو آخر میں سجدے میں پڑھ لیں، اور یہ نماز شب آپ کی جو ہے وہ اس کے بعد پھر رکوع اور 2 سجدے اور تشہد و سلام پڑھنے کے بعد نماز وتر تمام کر لیں۔ شاہنزہ فاطمہ علیہ السلام کے سلام آقا وعلیکم السلام، کیا مولا علی علیہ السلام کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کوئی فرق ہے؟ I have been asking this question again and again but no answer has come yet. مہربانی کر کے اس کا جواب دے دیں۔ کیا رسول خدا وعلیکم السلام، جو آپ نے شاہنزہ فاطمہ نے سوال کیا، کیا رسول خدا حضرت علیہ السلام کے علم میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، دونوں کا علم جو ہے وہ وحی الہی سے وابستہ ہے، اور علی ابن ابی طالب جو ہیں وہ نفس رسول ہیں، تو جو کچھ رسول خدا کے پاس وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ خصصتنی بالنظر للنظر وخصصتک للعلم، میں نے علم الہی کے لیے آپ کو مخصوص کیا، جو تو یہ کہ بہرحال مدینۃ العلم رسول خدا ہیں، اور باب مدینۃ العلم جو ہیں وہ علی مرتضیٰ ہیں، تو یعنی رسول خدا کے تمام علوم کا باب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ہیں، یعنی جو کچھ ہے، تو رسول خدا کبھی نہ کہتے کہ اگر حضرت علیہ السلام کچھ نہ جانتے ہوتے جو حضرت علیہ السلام کے پاس ہے تو وہ
کہتے تھے کہ نہیں میرا علم کسی اور سے لیں. آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور میرے علم کا، میرے اس شہر کا دروازہ علی. فمن اراد العلم فلیات الباب، جسے علم چاہیے وہ علی کے پاس آئے، وہ در کے پاس آئے، یعنی علی بن ابی طالب کے پاس آئے. قدسیہ جعفری، سلام مولانا. وعلیکم السلام مولانا صاحب. آئی ایم سید شیعہ بٹ مائی ہبی از سنی. He has regard for Ahlul Bayt, but the family doesn't want me to give tarbiyah to him as Shia. Will I be answerable to Allah if I don't teach him Shiaism? کہ بھئی کسی نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں لیکن میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ اہل سنت ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن کیا میں ان کو تبلیغ کروں؟ ان کی فیملی نہیں چاہتی. میں دیکھیں آپ اپنی بات پہنچائیں، جو حق ہے وہ پہنچا دیں اور ان کو سمجھائیں شیعہ مذہب جو ہے، اور قبول کرنا نہ کرنا آگے ان کی مرضی ہے. زبردستی جو ہے وہ کسی کو کوئی بھی آدمی، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر و تشدد نہیں ہے. خداوند متعال جو ہے ہدایت دینا اس کا کام ہے، کسی پہ بھی ہم پہ صرف حق پہنچانا لازمی ہے. میں 2-4 اور سوال لوں گا، سوالوں کی آج بہت زیادہ بھرمار ہے، مزید اور سوال نہ لیں میرے خیال میں. السلام علیکم آغا جی. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے کہ نماز اگر توفیقات خداوندی ہے تو نماز تو شکر لشکر یزید بھی پڑھتا تھا، تو کیا وہ بھی توفیقات خدا تھی؟ توفیق الہی سے مراد یعنی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، لیکن قبول کرنا بھی اس کا کام ہے، اور بغیر ولایت کے نماز قبول نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ ہر یزیدی کی جو بھی، اگر مثال کے طور پہ آج کوئی کہہ دے کہ جی میں اللہ رسول کا دشمن ہوں، میں پھر بھی نماز پڑھتا ہوں تو یہ اللہ نے مجھے پھر بھی توفیق تو دی ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ نماز قبول ہونے کی شرائط ہیں. کوئی رسول خدا کو، رسول خدا کا خون بہا رہا ہے نماز رسول کا، اور کہے کہ جی میں جو ہے وہ یہ تو یہ سوال جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پہ آپ کا، لیکن یہ توفیق الہی نہیں ہے. ان کے لیے وہی عذاب بنے گا کہ تم نمازیں پڑھ پڑھ کے مار رہے تھے حسین ابن علی علیہ السلام کو. تو توفیق یہ ہے تب اگر وہ انسان صحیح عمل کے اندر، صحیح نیت اور صحیح ایمان کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اس نماز کو بجا لائے. کیا وطر میں 40 مومنین کے نام لینا ضروری ہے؟ جی ہاں، نماز وطر میں 40 مومنین کے نام لینا ضروری ہے. سجاد مہدی، سوال السلام. وعلیکم السلام. خدا آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ. میرا سوال ہے کہ قرآن شریف میں 114 سورے ہیں، سورت میں سے کون کون سے سورہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے منسوب ہیں؟ منسوب ہیں سے مراد یعنی کہ اگر، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آیا ان کے فضائل میں یا ان کی شان میں نازل ہوئے ہیں؟ تو بہت سے سورے ہیں جو کہ ائمہ علیہ السلام کی، جیسے سورہ مزل محمد علیہ السلام سے متعلق. جو سورہ نہیں بھی ہیں ان میں بھی آیات ہیں، جیسے سورہ بقرہ اب جو ہے وہ اس میں بہت سی آیات ہیں جو حضرت علیہ السلام کی شان میں. سورہ آل عمران میں بہت سی آیات ہیں جو محمد علیہ السلام کی شان میں ہیں. اسی طرح سے ہر سورہ میں کوئی نہ کوئی آیات ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کون کون سے سورے. تو اب سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ انسان دہر ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ عادیات حضرت علیہ السلام کے. ایسے بہت سے سورے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور انہی کی شان میں ہے. لیکن جو سورے نہیں ہیں، جیسے سورہ نبا ہے، اس میں حضرت علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سورہ یاسین میں ہے، صافات میں ہے. یعنی یہ تو بھی دیکھیں، یہ تو میں ایسے بیٹھ کے نہیں گن سکتا. 114 سوروں میں اکثر سوروں کے اندر چاہے وہ پورے سورے اہل بیت کی شان میں نہ بھی ہوں تو ان میں آیات اہل بیت کی شان میں. تو پورا سورہ تو شاید 10-15 ہی ہوں، 20 ہوں شاید جو پورے سورے، لیکن اکثر سوروں میں آیات ہیں اہل بیت علیہ السلام کی شان میں. مصباح خاتیہ، سوال ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جو ہم امام زمان علیہ السلام کا صدقہ دیتے ہیں، کیا وہ ہم خود استعمال کر سکتے ہیں یا کسی مستحق کو دینا چاہیے؟ بھائی مستحق کو دینا چاہیے، الا یہ کہ کوئی غربت آ جائے یا پیسوں کی کمی آ جائے تو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں، و الا جو آپ نے صدقہ نکال دیا وہ مستحق تک پہنچانا ضروری لازم ہے. جعفر حسین، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کین وی پرے ظہر عصر ٹوگیدر اینڈ مغرب عشاء پرے ٹوگیدر؟ پلیز آنسر. ظہر اثر رسول خدا نے الگ بھی پڑھی ہیں، ملا کے بھی پڑھی ہیں. خود صحیح مسلم کے اندر ایک پورے باب کا نام ہے کہ صلی رسول اللہ جمعاً دون العذر. رسول خدا نے بغیر عذر کے بھی، کیونکہ ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں کہ عذر ہو تو پڑھ سکتے ہیں ملا کے، بغیر عذر کے نہیں پڑھ سکتے. جیسے اسکینڈینیویا میں، ناروے سویڈن کے اندر جو ہے وہ ظہر اثر سردیوں میں ظہر اثر ملا کے پڑھتے ہیں اور گرمیوں میں مغرب عشاء ملا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ لمبے دن ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو لیکن رسول خدا نے بغیر عذر کے بھی نمازیں ملا کے پڑھی ہیں. اور مرحوم یہ جو آیت اللہ سید
شرف الدین موسوی العاملی جو لبنان کے بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی کتابیں ہیں ان تمام مسائل کے اوپر، مسائل فقہیہ. انہوں نے جواب دیے ہیں رسول خدا، جیسے وضو میں ہم سر کا پاؤں کا مسح کرتے ہیں، یا تو آپ وہاں پہ تفصیلی پڑھیں، انگریزی اردو میں ہر کئی زبانوں میں ان کی کتابوں کا ترجمہ ہے. انہوں نے تفصیلی شیعہ سنی دونوں کتابوں سے ثابت کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے ان ملا کے اس لیے پڑھایا کہ میری امت کے لیے سہولت رہے تاکہ وہ نمازیں نہ چھوڑیں، اور ملا کے پڑھنا جو ہے وہ اس کے لیے فضیلت کم نہیں ہوتی، بلکہ رسول خدا نے بغیر عذر کے ملا کے نمازیں پڑھی ہیں. صحیح مسلم میں بھی ہے. بس یہ آخری سوال لے رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم تمام کر دیں گے. دائم رضا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کل سوال کیا تھا کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے شب قدر کی رات ندا گونجنے کی جو پوری دنیا سنے گی، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ممالک کے اوقات اور کہیں دن کا بھی فرق ہے، تو اس کی ذرا وضاحت کریں. ہاں، وعلیکم السلام. سوال بہت اچھا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے جو ہے وہ ایک چیخ بلند ہوگی شب قدر میں، تو اب وہ شب قدر جو ہے وہ ظاہراً مکہ اور وہاں کے حساب سے ہوگی، تو کہیں پہ گزر چکی ہوگی، کہیں پہ ابھی نہیں آئی ہوگی، کہیں دن بھی ہو سکتا ہے. ائمہ علیہ السلام نے بہت سی حدیث میں یہ کہا ہے کہ پہلی آواز پہ لبیک کہنا، کیونکہ پہلی آواز، پہلی جو صدا ہے وہ جبرائیل کی ہوگی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری جو آواز آئے گی وہ فاصلے سے ہوگی، یعنی شاید اس میں کئی گھنٹوں کا فاصلہ ہوگا، 12-14 گھنٹہ، 20 گھنٹے، 24 گھنٹے کا فاصلہ ہو سکتا ہے. پھر اگلے دن آواز آئے گی، اگلے دن جو آواز آئے گی وہ ابلیس کی ہوگی، اور وہ پہلی آواز حضرت جبرائیل کی ہوگی، جو کہے گا کہ بھئی علی اور ان کے ماننے والے علی وشیتو، یعنی وہ ایسا اعلان کرے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کی کا ظہور ہو رہا ہے، اور ان کے ماننے والے حضرت علی کے ماننے والے، اور وہ جو اگلے دن شیطان کے ہوگا عثمان اور اس کے ماننے والے حق پہ، وہ عثمان ابن انبسہ، یعنی عثمان وہ جو بنو امیہ سے ہوگا، سفیانی، اس زمانے میں جیسے داعش کا ایک لیڈر ہوگا، ایسے، یعنی داعش کا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے، یعنی اس زمانے میں ایک آئے گا ظہور سے پہلے سفیانی آئے گا شام سے، اور وہ لشکر برپا کرے گا، اور اس کا نام ہوگا عثمان. ابلیس کا اعلان ہوگا کہ وہ سفیانی، اس کا نام عثمان ہوگا، وہ حق پہ ہے. تو ائمہ علیہ السلام نے کہا یہ لازمی نہیں کہ ہر جگہ شب ہو، نہیں، ہر آدمی ایک ہی آواز ہوگی، پہلی آواز پہ لبیک کہنا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کرے گا. دوسرا اعلان جو ہوگا وہ شیطان کی طرف سے ہوگا، ابلیس کا اعلان ہوگا، اس پہ اس کو مت ماننا، کیونکہ بہت سے لوگ پھر جائیں گے، گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ مسلمان ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں، اور کلمہ گو ہوتے ہوئے کہیں وہ سفیانی کے اس لشکر کو ماننے نہ لگیں. تو ایسے لوگ دھوکہ کھانے والے بھی ہوں گے جو دھوکہ کھا جائیں گے دجال سے، سفیانی سے. تو بس ہم جو ہے وہ اسی پہ تمام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہمیں دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو ان سے نابود فرما. پروردگارا اس ماہ رمضان کے اندر یہ جتنی وبائیں ہیں، کرونا وائرس، ان سب کا خاتمہ فرما، تمام مومنین کی، مسلمانوں کی، انسانیت کی حفاظت فرما، اور پروردگارا ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے، ان کی پیروی کرنے، ان کے پیچھے چلنے، ان کی اطاعت میں رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.